حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ یہی وہ مبارک دن تھا کہ جب ایوان کسرائی میں زلزلہ آیا اور اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ اس واقعہ سے کوئی بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے سارے وزراء اور ارکان دولت کو دربار میں منعقد کیا۔ مبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے مبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے اپنے اطمینان کے لیے نعمان بن منظر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ اپنے کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو تاکہ وہ میرے چند سوالات کے جوابات دے سکے۔ نعمان بن منظر نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد اسیٰ فسانی کو روانہ کیا۔ عبد اسیٰ جب کسرائی کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کے بارے میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ بادشاہ کے جواب میں عبد اسیٰ نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوا تو آپ کو ضرور مطلع کر دوں گا ورنہ کسی جاننے والے کی طرف آپ کی رہنمائی کر دوں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد اسیٰ نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں علی سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہائش پذیر ہیں۔ 10 مراج کے جواب میں بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس واقعہ کی تحقیق کر کے آؤ۔ عوامی جب اپنے ماموں صبح کے پاس پہنچا تو وہ اس وقت نزاع کی حالت میں تھا مگر ہوں ابھی باقی تھے۔ مداح نے جا کر اپنے ماموں کو سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ جب صالح نے عبد اسیٰ کو اشعار پڑھتے سنا تو اس کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ میدان میں اونٹ پر سوار ہو کر ستی کے پاس پہنچا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہے تجھ کو اپنے ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ، آتش کدہ کے بجھ جانے اور مبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قومی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ لیے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد اسیٰ، خواب کن لے کر جب کلام انس کی تلاوت کثرت سے ہونے لگی، صاحب عصا ظاہر ہوا۔ وادی سعدہ رواں ہو جائے، دریائے سعدہ خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو ضحک کے لیے شام نہ رہے گی۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گی اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا آ گئی ہے۔ عہد عصا واپس آیا اور کسرائی سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسرائی نے سن کر کہا کہ 14 سلطنتوں کی سلطنتیں تو گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے لیکن زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سال 4 ہی سال میں ختم ہو گئیں اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی بنا کے زمانہ خلافت میں ختم ہوئیں۔ حضور کے والد کا سامان تجارت حجاز کا یہ مشہور شہر مشرق میں جبل ابو نہیں اور مغرب میں جیل تیمان 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور رسالے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے۔ اس شہر میں حضور شہنشاہ کو 3 کام کی ولادت بسعادت ہوئی۔